अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि महविश की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसके बेबी को जो है खतरा है, उसको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो जो है उसने बड़ी जो है ना अफसरदगी के साथ जो है रिपोर्ट शेयर की है, लोगों को दिखाई अपनी रिपोर्ट, ताकि जो है ना उसके ससुराल वालों की छितरोल हो सके और जो है सब कह सके कि इसके ससुराल वाले इसको जो है आराम नहीं दे रहे, और ख़ास तौर पर आसिया। तो जी हाँ, हम भी इस बात पर जो है ना इस बात को जो है कहेंगे, क्योंकि जो है ना ये हम भी देख रहे हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो इनके टाइटल होते थे, जब महविश ने कंसीव किया तो इन लोगों ने कैसे टाइटल थंबनेल लगा के जो है ना व्यूज लिए कि भाभी महविश ने खुशखबरी सुना दी, इस तरह के टाइटल थंबनेल लगाते थे। लेकिन जब अब जो है ना बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताई है, बच्चे की जान को खतरा बताया है, तो अब जो है इनके टाइटल नहीं लग रहे, अब जो है सिर्फ शादी के पुराने ही कपड़े दिखाए जा रहे हैं। और पंजाबी माँ जी ने तो हद ही कर दी, और आसिया ने भी। ये औरतें हैं, ये कैसी औरतें हैं, ये जो है ना एक और औरत का जो है ना दुख दर्द नहीं समझ सकती। इनको पता होना चाहिए कि जो है ना औलाद जो है वो कितनी बड़ी नेमत है, और औलाद होने के बाद काम करने ही है। तो आसिया को भी चाहिए ना कि अपने बच्चों की तो कम से कम जो है जिम्मेदारी खुद पे ले, अपने शोहर की जिम्मेदारी ले। अपना बीमार शोहर जो है ना उसने वापस भेज दिया है घर, तो अपने बीमार शोहर के लिए भी वो जो है ना वापस घर नहीं आई। ये तो है आसिया की असलियत। आसिया को इतना एहसास नहीं हुआ कि मेरी देवरानी साल में है। उसको अगर डॉक्टर ने अभी अभी जो है बेड रेस्ट का कह दिया है और लिखा हुआ है रिपोर्ट में, तो मैं जो है कुछ दिन सब्र कर जाऊं। मैंने कौन सा वहां जो है ना जहेज का सामान अभी फटाफट तैयार कर लेना है, कौन सा वो जहेज का सामान जो है ना बस तलाइयां और जो है ना बेडशीट से खरीद रही है। तो और ज्यादा कोशिश इस आसिया मैडम की ये है कि अपना सामान खरीद ले, यानी जो भी समाविया के लिए वो पसंद करती है तो पहले जो है ना उसकी नजर अपनी नजर होती है। इतनी गंदी नजर है आसिया की कि उसने नजर लगाई हुई होती है कि ये चीज जो है ना मुझे भी खरीदनी चाहिए। हर चीज में जहां भी बाजार जाती है ना, तो बस अपने लिए जो है ना उसकी तरजीह होती है कि ये चीज ना मेरे पास भी होनी चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कि महविश को जो है ना काम करना चाहिए, महविश को अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, हम उसको जो है ना ये इस बात पर कहते हैं। लेकिन जो है ना अब अगर उसको डॉक्टर ने इस तरह की बात की है, और जो डिफॉस्टन टैबलेट दी है वो तो आप सबको पता ही होगा किस मकसद के लिए दी जाती है। अगर तो हम कहते हैं ना कि ये जो है ना रिपोर्ट पे डॉक्टर से इसने खुद लिखवा लिया महविश ने या इस तरह, लेकिन जो डिफॉस्टन टैबलेट है वो तो सबको ही पता होगा। जो औरतें जो है ना कंसीव कर चुकी हैं और इस हाल से गुजर चुकी हैं, उन सबको पता होगा डिफॉस्टन टैबलेट जो है जिस मकसद के लिए यूज होती है। तो इनको शर्म आनी चाहिए थी, इनको एहसास होना चाहिए था कि जो है ना अगर उसको डॉक्टर ने इस तरह क्या कहा है तो आसिया को टिक कर बैठ जाना चाहिए था, और सास को भी चाहिए। और बल्कि सास को तो जो है ना अपनी शॉपिंग की पड़ी हुई है, खुद जो है ना अपनी नई शॉपिंग के लिए तैयार बैठी हुई है कि मैं भी फलां जगह जाऊं, मैं भी फलां जगह जाऊं, मैं मुल्तान जाऊं। और जो है ना अपनी बहू महविश को खास तौर पर ना महविश को मशवरे दे रही है कि तुम जो है ना पुराने शादी के कपड़े पहनो। अपनी बेटियों के लिए ये मशवरे कहाँ जाते हैं इनके? अपनी बेटी हुमैरा को क्यों नहीं ये मशवरा दे रही थी? उस दिन जब हुमैरा ने अपनी शादी के कपड़े दिखाए तब तो ये जो है ना टस से मस्त नहीं हुई, वहां बैठी रही हैं और जो है ना महविश को बार बार मशवरे देती है, कैमरा उठा लेती हैं और उसके जो है ना सूटकेस खुलवाती हैं और कहती हैं ये कपड़े तुम पहनो, ये कपड़े तुम पहनो, पुराने कपड़े हो जाएंगे, ये जो है ना तुमने अभी पहने नहीं है, नए जो कपड़े तुम्हारे पड़े हुए हैं। तो इस तरह की बातें जो है ना महविश को सुनाती हैं। तो शर्म आनी चाहिए, कैसी औरत है, इतनी बूढ़ी हो गई है और इस तरह की हरकतें ये लोग करती हैं। हुमैरा जो है ना, हुमैरा को इतनी शर्म नहीं आई। वैसे तो फियाज करती है, फियाज की शादी, तो उसको ही इतनी शर्म और गैरत होनी चाहिए। चलो आसिया जो है ना उसमें तो गैरत मर ही गई है ना, आसिया की गैरत कभी जागी नहीं थी, वो एक और औरत की तकलीफ को नहीं समझ सकती। लेकिन जो है ना हुमैरा जो है उसकी तो औलाद भी नहीं है, हुमैरा औलाद के लिए तरस रही है और उसको समझना चाहिए कि चलो मैं ही चली जाऊं, अपनी माँ के घर चली जाऊं, उनकी हेल्प कर दूं। लेकिन नहीं, अगर वो आएगी भी तो व्लॉगिंग के लिए आएगी, बैठ के जो है ना उसने व्लॉगिंग करनी है। अगर चमचा हिला देगी तो बस कहेगी ये खाना जो है ना मैंने बनाया है, तो सारा कुछ जो है ना महविश से तैयार करवा लेगी और फिर चमचा हिला के जो है ना ये लोग महारानियां बन जाती हैं कि हम जो है ना बहुत बड़ी जो है ना सखी है, हम रहम दिल है कि हमने जो है ना खाना बनाया है। तो हुमैरा को चाहिए कुछ दिन आकर टिक जाए, यहाँ रह जाए, अली वीर को भी साथ ही ले आए, क्योंकि वो अली वीर के बगैर तो रहती नहीं है। उसने कितने व्लॉग्स में तो कहा हुआ है कि मैं जो है ना अली के बगैर नहीं रह सकती। तो जो है ना अली को भी साथ जो है ना वैसे भी लेकर आती,
علی ہے تو اس کو بھی ساتھ لے آئے. اور وہاں کون سا علی نے جو ہے نا جاب پہ جانا ہوتا ہے, کوئی اس کے دفتر کھلے ہوئے ہیں کہ وہ دفتر میں جائے گا. اب تو ان سب کا پلان جو ہے نا بنا ہوا ہے ملتان جانے کا. صرف مہوش کے علاوہ پورا گھرانہ جو ہے نا, مطلب کہ مردوں کے علاوہ ان کے فیاض اور حمیرہ, علی ویر اور پنجابی ماجی, یہ سب جو ہے نا ملتان کے لیے روانہ ہونے والے ہیں. تو ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ ابھی تو 1-2 دن ہوئے ہیں کہ مہوش کی رپورٹ آئی ہے, تو 1-2 دن ہم کچھ دن تو صبر کر جائیں. لوگ تو باتیں بنائیں گے کہ جو ہے نا بہو اس حالت میں ہے, اور یہ لوگ جو ہے نا سیر سپاٹوں کے لیے, یہ جو ہے نا ونڈو شاپنگ کے لیے ملتان جا رہے ہیں. کیا خرید کر لائیں گے وہ بھی ہم سب دیکھ لیں گے, کتنا یہ جو ہے نا سامان خرید کر وہاں سے لاتے ہیں. جو مائکے والے جو فرنیچر وغیرہ اور چیزیں خرید رہے ہیں, تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ احسان کر رہے ہیں فیاض پہ بھی اور دیکھنے والے ویورز پہ بھی, جو ہے نا احسان کر رہے ہیں سامان خرید کے سماویہ کے لیے. کیونکہ جو ہے جاوید نے جب پوچھا ہے نا, جاوید کو تو ایسا کرارا جواب ملا ہے نا, وہ ڈیزرو بھی یہی کرتا تھا. جاوید نے جو ہے اپنے ماموں سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا فرنیچر, تو اس کے ماموں جی نے جو ہے نا ایسا کرارا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا بل سے مطلب ہے. تو وہاں جو ہے نا جاوید کی بولتی بند ہو گئی ہے. اب بتاؤ بھائی, مطلب وہ اس طرح جتانا چاہتے تھے کہ جو ہے نا میرے پہ تو برڈن آ رہا ہے نا بل کا, اور اس طرح وہ تو سمجھ رہے ہیں اور ان کو لگتا بھی ہے کہ ہم جو ہے نا دب رہے ہیں اس بوجھ تلے, اس جہیز کے بوجھ تلے. اور کیونکہ اب جو ہے نا ان کو چیزیں اس طرح کی دینی پڑیں گی کہ مقابلہ بازی بھی ہے کہ مہوش سے اچھا سامان ہونا چاہیے. مہوش نے تو اپنا سامان جو ہے نا وہ خود اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے. اگر اس نے اپنی چیزیں اور سامان سنبھال کے رکھا ہوتا نا تو وہ بات کر سکتی تھی کہ میرے ماں باپ نے بھی یہ چیزیں دی ہیں, لیکن اس کے ماں باپ نے تو دی, لیکن اس نے خود نہیں سنبھالا. مہوش کے والدین کو نا خود ہی سٹیپ لینا چاہیے. اگر مہوش جو ہے نا اس میں کچھ بھی نہیں, اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی نا, کیونکہ مہوش کے گھر والے اور مہوش جو ہے خود بھی, یہ سب جو ہے دبے ہوئے ہیں علی ویر کے دباؤ میں. کیونکہ علی ویر کے ہوتے ہوئے, علی ویر آپ کو پتا ہے کس طرح کا انسان ہے, کتنا وہ تیز انسان ہے, تو وہ کبھی بھی جو ہے نا مہوش کے سائڈ نہیں لے گا, بلکہ جو ہے نا اپنے سسرال والوں کی سائڈ لے گا, حمیرہ کی سائڈ لے گا کہ وہ لوگ صحیح ہیں اور مہوش غلط ہے. تو اس بات میں جو ہے نا یہاں تو ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ مہوش جو ہے نا اس کو بیڈ ریسٹ اگر بتائی ہے تو اس پہ کوئی فرض نہیں ہے, کوئی جو ہے نا اس پہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا آسیہ کے بچوں کو سنبھالے, آسیہ کے بچوں کو جو ہے نا کھانے وغیرہ بنا کے دے, صبح صبح ناشتے بنا کے دے, اور ان کی فرمائشیں پوری کرے کہ کبھی ہم نے جو ہے گوبھی والا پراٹھا کھانا ہے تو کبھی پالک والا پراٹھا کھانا ہے. ان کی تو فرمائشیں ہی نہیں پوری ہو رہی نا بچوں کی. آسیہ کے بچوں کو تو خاص طور پر فرمائشیں جو اپنی پوری کروانی ہوتی ہیں یا اپنی چچی سے یا اپنی دادی سے پوری کروانی ہوتی ہیں, یعنی کہ اپنی ماں سے وہ لوگ نہیں کہتے. اتنی فرمائشیں جو ہے اپنی سکی ماں سے نہیں کرتے کہ یہ ہمیں بنا دو. پتا ہوتا ہے کہ ماں نے جو ہے نا یہ کام کرنے نہیں ہے. ماں کو تو ہر ٹائم جو ہے نا یا رومانس سوچ رہا ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ, میں رومانس کر لوں, یا پھر جو ہے نا میں جو ہے نا لیٹ کے آرام کر لوں, میں تھوڑی دیر سو جاؤں. آسیہ کو نا ہر ٹائم جو ہے نا سونا ہوتا ہے اور آرام کرنا ہوتا ہے اور رومانس کرنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں ہے. پھر جو ہے نا آسیہ کے تو گلے شکوے نہیں ختم ہو رہے. وہ جو ہے نا گلے شکوے لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ مہوش کو جو ہے میں یہ آٹے کا کہہ کی تھی یہ استعمال کر لینا, اور اس نے آٹا استعمال نہیں کیا اور یہ گھن پڑ گئے اور یہ خراب ہو گیا. اتنا آٹا جلدی خراب ہو گیا تمہارا, مطلب وہ خراب ہو ہی رہا تھا, اس میں گھن پڑ ہی رہے تھے, کیڑے مکوڑے پڑ ہی رہے تھے, تو اب جو ہے نا زیادہ خراب ہو گیا ہوگا. اب جو کہتی ہے جانوروں کو ڈالنا ہے, تو اگر وہ جو ہے نا آپ کے بچوں کا تھوڑا بہت جتنا بھی کام کر لیتی ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ سارا کام جو ہے مہوش کرتی ہے, مہوش جو ہے نا بہت ہی وہ جو ہے نا کام کر رہی ہوگی اس کے بچوں کا, لیکن کچھ نہ کچھ تو کرتی ہے نا. زیادہ ذمہ داری تو پڑ گئی ہے نا کھانے پکانے کی, اور بھی 100 کام ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مہوش کی جو بیٹی ہے انایا, وہ بھی گندی بندی رہنا شروع ہو گئی. پہلے جو ہے نا انایا کو پھر بھی وہ تیار کرتی تھی, لیکن اب تو بہت کم آپ دیکھیں گے کہ انایا کے کبھی جو ہے بال بنے, وہ بہت کم جو ہے نا انایا کو صاف ستھرا نہیں رکھ پا رہی, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے وہ کھانا بناتی ہو, جتنا بھی کرتی ہو کچھ نہ کچھ تو کرتی ہی ہوگی نا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مہوش جو ہے نا ہر ٹائم کام کرتی رہتی ہے یا آسیہ کے بچوں کو سنبھالتی ہے, لیکن چلے جتنا بھی کر لیتی ہے نا یہ اس کا احسان ہی ہے کہ وہ کر رہی ہے. اگر آسیہ پہ یہ ذمہ داری ہوتی تو کبھی بھی آسیہ یہ ذمہ داری جو ہے نا نہ اپنی کرتی. لیکن ہفتہ اتوار کا دن آتا ہے تو آسیہ میڈم جو ہے نا مائکے سے سسرال میں روانہ ہو جاتی ہیں. جب دیکھتی ہیں اب اسکول سے بچوں کو چھٹی ہے اور جو ہے نا کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی, صبح کا ناشتہ نہیں جلدی بنانا پڑے گا, تو پھر وہ جو ہے نا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے. جیسے ہی دیکھتی ہے چھٹی ختم ہوئی, منڈے کا دن آیا, بس جی میں اپنے جو ہے نا مائکے واپس چلی جاؤں, اب جو ہے نا شادی کی تیاریاں کرنی ہے.
تیاریاں تو اس طرح کہتے ہیں جس طرح کے جو ہے نا لاکھوں کا سامان جو ہے نا خرید رہی ہے آسیہ، بس اس کو جو لالچ ہوتی ہے بس اپنی ہوتی ہے کہ بس یہ چیز جو ہے سماویہ کے لیے جو لے رہی ہوں یہ جو ہے نا مجھے پسند آ گئی تو اب یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ آسیہ جو ہے نا دوبارہ سے اپنا جہیز تیار کرنے کے چکروں میں لگی ہوئی ہے۔ آسیہ اور اس کے ساس کتنی جو ہے نا وہ تیز تراز عورتیں ہیں، مطلب اس کا مہوش کا سوٹ کیس کھلوا کے پہلے تو ماں جی کی کوشش تھی کہ مہوش جو ہے نا شادی کے کسی کوئی پرانے کپڑے مطلب جہیز کے اپنے بری کے کپڑے جو ہے نا وہ پہن لے، پھر جو ہے نا جب اس کو دیکھا کہ یہ جو ہے نا بہت تنگ ہو گئے ہیں تو پھر جو ہے دونوں کی جو ہے نا نظریں جو ہے نا یہ کپڑوں پہ ہوگی کہ یہ جو ہے نا ہمنا کو پورے ہوں گے تو ہمنا کو جو ہے نا پورے ہوں گے۔ پوری کوشش تھی کہ مہوش کسی طریقے سے جو ہے نا وہ کپڑے جو ہے ہمنا کو دے دے یا پھر جو ہے نا دوسری عدن کو دے دے۔ تو ان دونوں کے دماغ اور ان کے جو ہے نا اصلیت آپ لوگ دیکھیے کہ کتنی یہ لالچی عورتیں ہیں، جہاں کپڑے کوئی چیز دیکھتی ہیں نا تو بس اپنے بچوں کے لیے لینا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے بچوں کو پورے ہوں گے، بس ہمارے بچوں کو کس طریقے سے یہ چیز مل جائے۔ کچھ لوگ بہت کہتے ہیں نا کہ فیاض جو ہے نا وہ بہت اچھا چاچو ہے، وہ عنایہ کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، وہ پیار جو ہے نا کچھ ٹائم سے شروع ہوا ہے، یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عنایہ کی جب سے لوگ باتوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں نا، عنایہ کو پسند کرنا شروع ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ عنایہ کی وجہ سے جو ہے نا ہم فیاض کا ولاگ دیکھتے ہیں تو پھر اسی لیے جو ہے نا فیاض اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گیا ہے اور اس نے جو ہے نا اس طرح اس کو ولاگز میں دکھاتا ہے، اس کی باتیں سنواتا ہے تاکہ جو ہے نا لوگ اس کا ولاگ دیکھیں، بس یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ فیاض کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی شرم اور غیرت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے وہ تمہاری بھتیجی ہے، تم لوگوں کا خون ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے نا کم از کم جو ہے نا تھوڑا طریقہ طور طریقے ہوتے ہیں، ہر ٹائم اس کے فیس پر کس کرنا، اس کو جو ہے نا اس طرح حق کرتے رہنا ہر ٹائم، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے کہ تم چاچو ہو لیکن اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا زیب نہیں دیتی۔ پیار جو ہے عنایہ کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ تب کہاں ہوتا ہے جب جو ہے نا عنایہ کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو عنایہ کو گفٹ دینے کی باری آتی ہے، تب تو فیاض کہیں بھی آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، اس کی برتھ ڈے تک میں بھی نظر نہیں آتا اور نہ کوئی گفٹ دیتا ہے، تب یہ پیار کہاں جاتا ہے؟ یہ جو ہے نا صرف لینے والا پیار ہے، مطلب کہ پیسے کمانے والا، صرف جو ہے نا عنایہ کو کمائی کا ذریعہ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو علی ویر نے بھی سارے ولاگز جو ہے مہوش کے دیکھ لیے ہوں گے، مہوش کی کنڈیشن اس کو بھی پتا ہوگی، چلو تمہاری سکی بھتیجی نہ صحیح، رشتے میں ہی بھتیجی صحیح، اور چلو بھتیجی بھی نہ صحیح، ایک جو ہے نا بیٹی ذات ہی صحیح، تو تمہیں جو ہے نا علی ویر کو احساس کرنا چاہیے اور اس کے لیے سٹیپ لینا چاہیے۔ اگر علی ویر سٹیپ لے گا نا تو پھر جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا ان لوگوں کو غیرت اور شرم آ جائے گی، اور آسیہ کو بھی تھوڑے دن کے لیے گھر بٹھا لیں گے کہ ابھی چلو 1 مہینہ اور 15 دن اور پتہ نہیں کتنے دن ابھی باقی پڑے، 15-20 دن ابھی پڑے ہوئے شادی کو، لیکن جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا ولاگنگ کے لیے بس وہ اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو علی ویر کو ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ علی ویر کے دباؤ کی وجہ سے جو ہے نا مہوش کے گھر والے اور مہوش جو ہے نا وہ خود اپنے لیے کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی، مطلب اس کی سنائی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ علی ویر ہمارے ساتھ ہے۔ اگر علی ویر جو ہے مہوش لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، مہوش کے والدین کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا کوئی سنائی ہو سکتا ہے کہ مہوش کی بھی کوئی ہو کہ مہوش کو جو ہے نا کچھ دن کے لیے مائکے ہی بھیج دے، چلو ریسٹ کے لیے، لیکن وہاں بھی تو وہ جاتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پھر گھومنا شروع ہو جاتی ہے، بازاروں میں چکر لگانا شروع ہو جاتی ہے، کبھی عنایہ کے کپڑے لینے ہیں، کبھی اپنے کپڑے لینے ہیں، تو اس کو بس کپڑوں کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر نندوں کے گھر جو ہے نا کیمرہ اٹھا کے چلی جاتی ہے کہ ویوز لے لوں بس اور نندوں کو بھی ویوز دے دوں۔ تو ان لوگوں کو نا خود اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے، باقی ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ٹاپک بھی بہت ہی جو ہے نا ہونے والا ہے مزے کا، تو نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور واچ کیجیے گا۔